السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ جو آپ کے انگلش کے پاسٹ پیپر ہیں اس میں جو آپ کے ایم سی کیوز 19 نمبر کے آپ کے بورڈ کے پیپر میں آنے ہیں، تو جو پورشن نمبر 2 اور پورشن نمبر 3 ہے ایم سی کیوز کا، پاسٹ پیپر سے آپ کو ان میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ بک جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے ایم سی کیوز کا پورشن نمبر 1 اور پورشن نمبر 4 ہے، پورشن نمبر 1 جو ہے آپ کا ٹینسز کا ہے اور پورشن نمبر 4 آپ کا گرامر کا ہے، تو گرامر اور پورشن تو وہی رہنی ہے، اور بورڈ کے پیپر کی جو گرامر اور ٹینسز ہیں وہی ریپیٹ ہو کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو بچوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ ہمیں ٹینسز کروائیں، گرامر کروائیں، تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ٹھیک ہے ہم ٹینسز اور گرامر کریں، کیوں نہ ہم ساتھ بورڈ کے پیپر کو سامنے رکھیں۔ مطلب ہم نے اگر ٹینسز کرنے ہیں تو بجائے اس کے میں الگ سے ٹینسز آپ کو سمجھاتا رہوں، پڑھاتا رہوں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے بورڈ کا پیپر ہو اور یہ جو ایم سی کیوز آ رہے ہوں انہی کی مطابق میں آپ کو ٹینسز بتاتا رہوں؟ کوئی اتنی مشکل چیز تو ہے نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ سنیں گے سمجھ آ جائے گی۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایم سی کیوز کی پریکٹس ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دوں بیٹا، ابھی تو بک یہ چینج ہو گئی ہے، یہ 2 پورشن چینج ہو گئے ہیں، ادروائز میں ہر سال بچوں کو 19 نمبر کے ایم سی کیوز پاسٹ پیپر سے تیار کرواتا تھا، ان کو پاسٹ پیپر دے دیے، ایم سی کیوز کی وہ پریکٹس کرتے تھے، 1 نمبر بھی ایم سی کیوز میں نہیں کرتا تھا۔ تو خیر اب ہمارے جو 2 پورشن ہیں وہ تو یوز لیس ہو گئے ہیں، لیکن پہلا اور چوتھا جو ہے یہ ہمارے کام کا ہے۔ تو بیٹا ڈیلی ایک ویڈیو بنے گی، اس میں ہم ٹینسز اور گرامر پاسٹ پیپر سے ڈیلی ایک پیپر کریں گے، زیادہ نہیں، تو شارٹ سی ویڈیو بنے گی۔ آپ نے بیٹا اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ انگلش میں ایم سی کیوز آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اگر ہم پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز کر لیں گے تو ہمارے مارکس جو ہے وہ آرام سے آئیں گے اچھے، ٹھیک ہے۔ جس بچے کی کوئی ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے، یہ نیا بچہ آیا ہے، میں اس پہ ایک الگ پلے لسٹ بنا رہا ہوں، ٹینسز اینڈ گرامر ود پاسٹ پیپر، تو میرے چینل پہ الگ سے پلے لسٹ ہوگی ٹینسز اینڈ گرامر ود پاسٹ پیپر، وہاں پہ جو ویڈیو آپ کی اسکپ ہو گئی ہے اس کو دیکھیں، میں نمبرنگ کے ساتھ دے دوں گا۔ تو اس سیریز کو بیٹا ضرور مکمل کریں، انشاءاللہ آپ کے ایم سی کیوز میں بورڈ کے پیپر میں 19 میں سے 19 نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا، اور بیٹا بتائیے گا میرا یہ آئیڈیا کیسے ہے، کیا یہی اچھا وے ہے یا ہمیں الگ سے ٹینسز کرنے چاہیے؟ لیکن اس سے پہلے بیٹا یہ ویڈیو پوری سن لیجئے گا، آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا بیٹا ہمارا ایم سی کیوز ہے، آئی ڈیش ہم نیکسٹ منڈے، آئی ڈیش ہم نیکسٹ منڈے۔ آپ ایک بیٹا یاد رکھیے گا ایک بات، جب بھی آپ کے ایم سی کیوز میں نیکسٹ فیوچر کی کوئی بات ہو، نیکسٹ منڈے، نیکسٹ منتھ، اس طرح کی بات ہو جس میں فیوچر کی کوئی بات ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے آنسر کے لیے شیل اور ول ڈھونڈنا ہے۔ تو اس میں ایم ہے نہیں، واز نہیں، ہیو نہیں، شیل سی، آئی شیل سی ہم نیکسٹ منڈے، کیونکہ نیکسٹ منڈے آنے والا فیوچر، اور فیوچر میں ہمیشہ شیل اور ول یوز ہوتا ہے، تو یہ اس کا آپشن ہو جائے گا درست، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، ہی ڈیش ہیئر یسٹرڈے۔ اب یسٹرڈے بیٹا یاد رکھیے گا جب پرانی بات ہو، جیسے یسٹرڈے، لاسٹ منتھ، لاسٹ ایئر، لاسٹ ویک، پرانی بات ہو تو یہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، اور پاسٹ میں ہمیشہ ورب کی دوسری فارم، سیکنڈ فارم لگتی ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس یسٹرڈے، یسٹر نائٹ، پریویس ڈے، پریویس ویک، لاسٹ ویک، اس طرح کا لفظ ہو جس میں ماضی کی بات ہو، تو آپ نے ورب کی سیکنڈ فارم ڈھونڈنی ہے، کم نہیں، ول نہیں، کم یہ بھی فرسٹ، تو کیم، یہ کیم آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کیم یہ پاسٹ میں ہمیشہ سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا میں نے شاید آپ کو ایک بات نہیں بتائی، جو ٹینسز ہیں وہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں، اسی طرح گرامر جو ہے وہ آپ کی ایم سی کیوز میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے یہ ایم سی کیوز کی پریکٹس کے ساتھ رکھی ہے چیز۔ شی ڈیش ہر کیٹ ویری مچ۔
اب دیکھیں جب ہم کوئی ریگولر چیز بتا رہے ہو، نارمل روٹین کی ایک بات بتا رہے ہو، تو اس میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے. اب وہ اپنی بلی سے محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے. اب یہ ایک روٹین کی چیز ہے، تو جب روٹین کی چیز ہوتی ہے بیٹا اس میں ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے. اب یہاں انٹرسٹنگ بات ہے کہ لونگ تو نہیں ہوگا، یہ کینسل ہوگا، آئی این جی آ گیا، لولی بھی نہیں ہوگا. اب دو ہوں گے، یا لو ہوگا یا لفظ ہوگا. اب یہاں پہ ہمیں کیونکہ دونوں فرسٹ فارم ہے تو یہ بات اب یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں. ہی، شی، اٹ یا سنگل کوئی چیز ہو تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگل چیز ہو اس کے ساتھ اگر ہمارا سبجیکٹ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا کوئی سنگل ہو تو اس کے ساتھ آپ نے ایس کا اضافہ کرنا. تو یہ والا آپشن ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک جی. اس کے بعد آئی ڈو ناٹ ڈیش مائی میل ایٹ نائٹ. بیٹا اگین ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے سینٹینس میں ڈو ناٹ ہو، ڈڈ ناٹ ہو، یا ڈو ناٹ ہو یا ڈڈ ناٹ ہو، ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم یعنی پہلی فارم لگے گی. یاد رکھ لیں، میں آپ کو کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ پہچان کریں. جب بھی آپ ڈھونڈیں آپ کے سامنے سینٹینس ہو اس میں لکھا ہو ڈو ناٹ یا ڈڈ ناٹ، ڈو ناٹ ہو یا ڈڈ ناٹ ہو تو ورب کی فرسٹ فارم ڈھونڈنی ہے. تو یہ دیکھیں ٹیکنگ نہیں، ٹیکن نہیں، ٹوک نہیں، ٹیک فرسٹ فارم ہے ورب کی، یہ لگے گا. آئی ڈو ناٹ ٹیک مائی میل ایٹ نائٹ. اس کے بعد ہے اف یو ڈیش آئی شیل بی اویلیبل. اب بیٹا یہ کنڈیشنل سینٹینسز ہیں، یہ آپ کے بورڈ میں ایک بھی آتا ہے، دو بھی آتے ہیں. اسی پیپر میں دو ہیں، ایک نیچے بھی ہے. تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں، یہ آپ کو کسی نے بھی نہیں اس طرح بتایا ہے، سمجھایا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اف، اس میں نا کنڈیشنل سینٹینس کون سے ہوتے ہیں اگر آپ نے پہلی بار سن رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے. ایک کنڈیشن ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے. اب جو اس کنڈیشن میں ایسا لفظ ہو جو پاسبل ہو، ایسا لفظ ہو جو پاسبل ہو، پاسبل سے مراد ہے اف یو کم، اگر آپ آتے ہو. اب اس کے آنے کی پاسبلٹی موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہے، تو پھر یہ ٹائپ ون ہوتی ہے. پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشنل ٹائپ ون اس کو بولتے ہیں. اب یہ میں نے کیا بات کی، میں آپ کو یہ سمجھا کیوں رہا ہوں کیونکہ آگے بھی یہ یوز ہوگی. اس کو کنڈیشنل ٹائپ ون بولتے ہیں. پاسبلٹی سے کیا مراد ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں کہ اف یو ور اے لائن، اگر آپ ایک شعر ہوتے. اب یہ کوئی پاسبل چیز نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، لیکن یہاں پہ اگر کوئی پاسبل چیز آتی ہے تو یہ ٹائپ ون ہوتی ہے. اور ٹائپ ون یاد رکھیے گا اس کے یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے اور یہاں فیوچر کا ورب آئے گا. یہاں ورب کی فرسٹ فارم ہوگی اور یہاں فیوچر کا ون ہوگا. ٹائپ ون کے لیے بیٹا یاد رکھ لیں، یہاں ورب کی فرسٹ فارم اور یہاں فیوچر ہوگا. اب یہاں فرسٹ فارم دیکھیں کہاں ہے، کیم پاسٹ ہے، سیکنڈ فارم ہے، ول بھی نہیں ہے تو ٹیک سوری کم. اب یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. تو میں نے بتایا کہ ٹائپ ون ہو تو ورب کی آپ نے فرسٹ فارم لگانی ہے اور یہاں فیوچر ہوگا. تو ٹائپ ون کیسے پہچاننا ہے کہ اب دیکھیں کم آنا ایک پاسبل چیز ہے، کوئی اس طرح کی امپاسبل چیز نہیں ہے. اچھا یہ چیز شاید آپ کو ایسے لگی ہو کہ یہ کیا سر، باقی تو چار سمجھ آ گئے ہیں. پریشان نہیں ہونا، جب آپ یہ پیپر سنیں گے نا آہستہ آہستہ، یہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ایسے پکے کر دوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، کبھی نہیں بھولے گا، سیکنڈ ایئر تک، یونیورسٹی تک نہیں بھولے گا. بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، ٹھیک ہے. اب آ جائیں جی گرامر والے پارٹ میں. دا مومنٹ وچ از لاسٹ فار ایور. اچھا بیٹا وچ، دس از دا روم، دس از دا روم which I purchased, this is the house which I purchased. ایسا لفظ جو دو چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہو. اب مومنٹ کو اور جو گم ہو گیا اس مومنٹ کو ریلیٹ کر رہا ہے، ملا رہا ہے. which، that، تو اس طرح کے لفظ ریلیٹیو پروناؤن، یا وچ کو لفظ کو یاد رکھ لیں، وچ جب بھی ہوگا، وچ ہو دیٹ ہو، یہ ریلیٹیو پروناؤن کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں، دو چیزوں کو ملاتے ہیں. تو وچ یا دیٹ یہ کیا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن ہے، یاد رکھیے گا. وچ اور دیٹ کیا ہے؟ ریلیٹیو پروناؤن. سم اور بورن گریٹ. اچھا سم ایک ایسا پروناؤن ہے جو انڈیفینٹ ہے. انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سم ہو گیا، فیو ہو گیا، مچ ہو گیا، مور ہو گیا،
یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. انڈیفینٹ کا مطلب یہ ڈیفائن نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں کچھ لوگ آئے ہیں, آپ کہیں بھائی بتاؤ تو کتنے لوگ ہیں, کچھ کا کیا مطلب ہے, یہ کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے بلکہ انڈیفینٹ چیز ہے. تو سم, فیو, مچ, مور, یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, سم, فیو, مچ, مور, یہ کیا ہے, انڈیفینٹ پروناؤن. دا پولیس ڈسپرسڈ دا کراؤڈ. اچھا بیٹا, یہ کراؤڈ جو ہے ہمارا, یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. کلیکٹیو ناؤن کی ڈیفینیشن سن لیں. کلیکٹیو ناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر کافی لوگ, کافی چیزیں ہوں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ ایک 1 ڈزن, اب 1 ڈزن کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس میں 1 درجن چیزیں ہیں. یا میں آپ سے کہوں 10th کلاس, 9th کلاس, اب یہ 9th کلاس کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. اس میں ایک لفظ آیا پولیس, یہ خود ایک کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ پولیس ایک نہیں ہوتا, اس سے مراد کافی لوگ. اسی طرح کراؤڈ, ہجوم, اب یہ ایک نہیں ہے بلکہ کافی زیادہ لوگوں کو ہم کراؤڈ کہہ رہے ہیں. تو کلیکٹیو ناؤن. اچھا یہ نہیں پریشان ہونا سر ہم کیسے پہچانیں گے, بھائی پاس پیپر میں آپ دیکھیے گا یہی ریپیٹ ہو کے آئیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے لفظ کہ کون سے کلیکٹیو ناؤن ہے. بہرحال میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں. ایسا لفظ جس کے اندر کافی چیزیں ہوں گی. جیسے میں کہتا ہوں کہ سیٹ آف نیچرل نمبر. اب یہ جو سیٹ ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ نمبر آ رہے ہیں. تو کراؤڈ کیونکہ ہجوم کافی زیادہ کا لوگوں کا ہوتا ہے تو کلیکٹیو ناؤن. ٹھیک ہے جی. اب وہی بات آ گئی, اف دے ارائیو ارلی دے ول مس دا ٹرین. اب یہاں آپ ذرا اس پہ غور کریں, یہ کون سی کنڈیشن ہے, ٹائپ 1. مجھے کیسے پتا چلی کہ جو اگر یہاں اف کے ساتھ کنڈیشن والی جگہ پاسبل چیز ہے, کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے, ارائیو وہ اب جلدی آ سکتے ہیں, پاسبل تو ہے نا, مطلب اس طرح تو نہیں کہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا, جیسے میں کہوں کہ اگر میں ماضی میں جا سکتا تو میں یہ دیکھتا کہ دنیا کیسے بنی. اب یہ پاسبل چیز نہیں ہے, لیکن اف دے ارائیو یہ پاسبل چیز ہے. اگر اف کے ساتھ والا ٹینس پاسبل ہے تو یہ ٹائپ 1 ہے. اور ٹائپ 1 میں یاد رکھیے گا ہمیشہ پریزنٹ ہوگا اور اس کا سیکنڈ جو پارٹ ہوگا یہ فیوچر ہوگا. پھر اس کے بعد بیٹا وی واچڈ ہم گو. اب جو گو ہے اس کو انفینیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. انفینیٹیو پروناؤن کون سا ہوتا ہے, اس کی بیٹا مزید ایکسپلینیشن آئے گی, میں آپ کو بتا دوں گا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں آئی ایٹ ایپل, میں سیب کھاتا ہوں. اب جو ایٹ ہے اور جو اس کا آبجیکٹ ہے سیب وہ ڈائریکٹ تعلق میں ہے. لیکن میں کہتا ہوں آئی گو ٹو اسکول. اب دیکھیں گو اور اسکول اکٹھا نہیں آ رہا, یعنی جو سبجیکٹ اور جو ہمارا ورب اور جو ہمارا آبجیکٹ ہے اور جو ہمارا ورب ہے, یہاں بیچ میں کسی چیز کی ضرورت ہے ٹو کی, آئی گو ٹو اسکول. جبکہ میں کہہ رہا ہوں تھا آئی پلے کرکٹ, اب پلے اور کرکٹ میں کچھ نہیں ہے. تو وہ فینیٹیو ہوتے ہیں, جو انفینیٹیو وہ ہوتے ہیں جن کے درمیان میں کسی کا سہارا ہے. اچھا یہ آپ کو نا 5 سے 6 ایسے آپ کو پاس پیپر میں ریپیٹ ہوں گے. گو جو ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انفینیٹیو ورب ہے, اور انفینیٹیو کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا پیسیو وائس نہیں بنتا, یعنی آئی گو ٹو اسکول اس کا پیسیو وائس نہیں بنتا. یہ مطلب ویسے میں نے آپ کو بات بتا دی, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. انفینیٹیو ورب ایسا ورب ہوگا جس کے درمیان, مثلا آئی گو ٹو اسکول تو درمیان میں ٹو کی ضرورت پڑ گئی, تو ایسے ورب جو ہیں یہ انفینیٹیو کہلاتے ہیں. لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا گو کیا ہے, انفینیٹیو ہے. 4-5 اور اس میں ریپیٹ ہوں گے, بس وہ آپ نے یاد رکھ لینا کہ یہ انفینیٹیو ہمارے ورب ہوتے ہیں. تو یہ بیٹا ہمارا ایک پیپر تھا, تو امید ہے آپ بیٹا ضرور بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا کیسے ہے کہ ہم ڈیلی اگر ایک پاس پیپر کریں تو کیسا رہے گا. ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا بیٹا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو. دعاؤں میں بیٹا یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.